چہرے کا پردہ واجب ہے، مستحب ہے یا بدعت؟ اس سلسلے میں ماضی قریب کے معتبر عالم دین علامہ ناصر الدین البانی کا موقف استحباب کا ہے، البتہ فتنے کے اندیشے کی صورت میں وہ بھی چہرے کے پردے کے وجوب کے قائل ہیں، لیکن موجودہ دور کے مجتہدین حضرات چہرے کے پردے کے سرے سے قائل ہی نہیں ہیں، بلکہ ان کے موقف کے مطابق یہ بدعت کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ ہمارے پشتون خاص کر قبائل میں آج کل بڑوں کے ساتھ کچھ جوان بھی اسلام کی نرمی سے منہ موڑ کر اپنی پرتشدد ذہن اور رویے کو ترجیح دیتے ہیں، جیسے زنا پر 4 گواہی دینے کے بارے میں ایک صحابی نے کہا تھا کہ اب کیا ہم اپنی بیوی پر 4 گواہ اکٹھا کریں گے؟ بالکل اسی طرح آج بھی ہمارے کچھ دین اسلام کی بجائے اپنی پرتشدد روایات اور رویے کو ترجیح دیتے ہیں اور مخالفین کو بغیرت، مرتد اور لبرل وغیرہ کے طعنے دیے جاتے ہیں۔ سو اس بارے میں اسلام کی اصل روح کو پہچانیے۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک دن آسمہ بنت ابی بکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس حالت میں آئی کہ ان کے بدن پر باریک کپڑے تھے۔ آپ نے یہ دیکھ کر ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور فرمایا کہ اے آسمہ، عورت جب ایام حیض کو پہنچ جائے، یعنی جب وہ بالغ ہو جائے، تو یہ ہرگز درست نہیں کہ اس کے جسم کا کوئی عضو دیکھا جائے علاوہ اس کے اور اس کے۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنے چہرے اور ہاتھوں کی طرف اشارہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے ہاتھوں اور اس کے چہرے کو ستر میں شامل نہیں فرمایا۔ جہاں تک ان فقہا کا تعلق ہے جنہوں نے فتنے کے خوف کی بنا پر نقاب کو فرض ٹھہرایا ہے، تو یہ کئی وجہ سے بے بنیاد اور بدعت ہے۔ پہلی یہ کہ فتنے کے خوف کی وجہ سے عورت کے نقاب کی فرضیت نہ قرآن سنت سے ثابت ہے اور نہ ہی اجماع صحابہ یا قیاس سے، اور چونکہ شارع کا خطاب صرف انہی سے سمجھا جا سکتا ہے، تو اس رائے کی کوئی اہمیت نہیں اور نہ ہی اسے حکم شرعی مانا جائے گا، بلکہ اس کے برعکس شرعی نصوص سے مطلقاً بغیر کسی قید یا تخصیص کے چہرے کی بے نقابی کی اباحت ثابت ہے۔ لہٰذا فرضیت نقاب والی رائے ایک ایسی رائے ہے جو اللہ کی جائز کی ہوئی بات کو حرام قرار دے رہی ہے اور اس بات کو ہرگز قبول نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری یہ کہ یہاں فتنے کے خوف کو علت بنایا گیا ہے، جبکہ علت خواہ وہ صراحتاً ہو یا دلالتاً، استنباطاً ہو یا قیاساً یہاں نہیں پائی گئی۔ دوسرے لفظوں میں یہ علت کسی شرعی نص میں موجود نہیں، یعنی یہ شرعی علت نہیں، غالباً یہ ایک عقلی علت ہے، جبکہ نصوص سے حکم اخذ کرتے وقت صرف علت شرعی کو ملحوظ رکھا جاتا ہے اور اس کے معاملے میں علت عقلی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تیسری یہ کہ شرعی قاعدے الوسیلۃ الی الحرام محرم، حرام کا وسیلہ بھی حرام ہے، کا اطلاق اس معاملے پر نہیں ہو سکتا۔ وہ اس لیے کہ اس قاعدے کی 2 شرائط ہیں، ایک تو یہ کہ یہ فعل غالب گمان کے ساتھ حرام تک پہنچ جائے اور یقینی طور پر حرام کا سبب بنے، یعنی اس کا نتیجہ ہر صورت میں حرام ہی نکلے اور اس امر سے تجاوز نہ ہو پائے۔ دوسرا یہ کہ وسیلہ جس حرام فعل کا باعث بنا اس کی حرمت کے بارے میں نص موجود ہو، نہ کہ عقل نے اسے حرام قرار دیا ہو۔ یہاں دونوں شرائط پوری نہیں ہو رہی، کیونکہ نہ تو چہرے کی بے نقابی یقینی طور پر حرام یعنی فتنے کا سبب بنتی ہے اور نہ ہی کوئی ایسی شرعی نص موجود ہے جو فتنے کے خوف کو حرام قرار دے۔ یہ اس لیے کہ وہ لوگ فتنے کے خوف کو فرضیت نقاب کی وجہ بتاتے ہیں، نہ کہ بذات خود فتنے کے وقوع کو۔ یہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ کسی اجنبی مرد کا طرف شہوانی نظروں سے دیکھنا حرام ہے اس شخص کے لیے جو ایسا کرے، جبکہ جس کی طرف دیکھا جا رہا ہے اس عورت کے لیے چہرے کا پردہ کرنا لازم نہیں ٹھہرے گا، بلکہ یہ مباح ہی رہے گا، جیسا کہ نصوص سے ثابت ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ حدیث شریف میں حضرت
الفضل کا چہرہ دوسری سمت میں کر دیا، مگر جس عورت کی طرف وہ دیکھ رہے تھے اس سے نقاب یعنی چہرے کا پردے کا مطالبہ نہیں فرمایا۔ نیز اگر عورت مرد کے لیے فتنہ ہے اور مرد کے ایمان کو بچانے کے لیے عورت کا چہرہ چھپانا ضروری ہے، تو خود مرد عورت کے لیے 9 گنا زیادہ فتنہ ہے۔ خود اس کو نقاب کیوں نہ پہنا دیا جائے؟ کیا اللہ پاک کو عورتوں کی ایمان کی فکر نہیں؟ یا عورت میں ایمان ہوتا ہی نہیں؟ اللہ عادل ہے اور دونوں اللہ کی تخلیق ہیں اور دونوں معاشرے کا حصہ ہیں۔ آیت جلباب سے چہرہ چھپانا ثابت ہی نہیں ہوتا۔ ابن عباس کا جو قول نقل کیا جاتا ہے اور جس کو اکثر استعمال کیا جاتا ہے کہ اللہ نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ اگر وہ باہر جائیں تو اپنے چہرے چھپا کر جائیں، صرف ایک آنکھ ننگی رکھنے کی اجازت ہے، یہ ضعیف قول ہے۔ امام کسانی جن کا تعلق حنفی مسلک سے ہے، آیت الا ما ظہر کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں، اجنبی مرد کے لیے اجنبی عورت کے تمام جسم کو سوائے چہرے اور دونوں ہاتھوں کے دیکھنا جائز نہیں ہے۔ آزاد عورت کے ستر یعنی پردے کے بارے میں بعض فقہا کا مسلک یہ ہے کہ چہرے اور ہاتھوں کے سوا عورت کو باقی تمام جسم پردہ میں رکھنا چاہیے، اور یہی جمہور فقہا کا مسلک ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور احمد بن حنبل کے نزدیک چہرہ اور پونچے تک دونوں ہاتھ حکم ستر میں شامل نہیں۔ فقہا کی اکثریت اس بات پر ہے کہ عورت کا پورا جسم ستر ہے سوائے چہرے اور ہاتھوں کے۔ امام الجزیری جو کہ چاروں مسالک کے ماہر ہیں کہتے ہیں، اگر کوئی اجنبی مرد اور عورت موجود ہو تو دونوں ہاتھوں اور چہرے کے سوا عورت کا تمام جسم ستر ہے، یہ دونوں اعضاء ستر میں داخل نہیں۔ بس خدا تعالیٰ نے ان اعضاء کے کھولنے کی اجازت دی ہے جن سے شناخت ہو سکتی ہے، یعنی چہرہ، اور اکثر جن اعضاء سے کام کاج ہوتا ہے اور وہ ہے دونوں ہاتھ، ان کے سوا تمام جسم ستر میں شامل ہیں۔ اگرچہ یہ بحث چند احکام کے بارے میں ہے، تاہم یہ بہت اہم ہے کیونکہ ان بعض احکام سے معاشرے میں اسلامی طرز زندگی کا تعین ہوتا ہے اور خلافت میں معاشرتی زندگی کی نشاندہی بھی۔ فتنہ اور سد ذرائع یہ تسلیم کر لینے کے بعد کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر 6 صدی کے مجتہدین تک ہر فقہ کے امام اور اس کے تابع فقہا نے عورت کو چہرہ اور ہاتھ کھولنے کی اجازت دی ہے، یعنی حضرت ابن عباس سے ایک آنکھ کے سوا باقی چہرہ ڈھانپنے کی جھوٹی روایت ہاتھ سے چلے جانے اور ان کا حقیقی فتویٰ سامنے آ جانے کے بعد اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اس کے کہ جو خود ظاہر ہو جائے، یعنی ہتھیلیاں اور چہرے۔ اب نئی گردان شروع ہوئی کہ فتنے کو روکنے کی خاطر سد ذرائع کے طور پر عورت کو چہرہ چھپانے پر مجبور کیا جائے گا۔ نیز یہ کہ اس زمانے میں فتنہ نہیں تھا، لوگ ایماندار اور پرہیزگار متقی تھے، لہٰذا اس وقت اگر نہیں بھی چھپایا گیا تو کوئی بات نہیں۔ آج کل فتنے کا دور ہے۔ یہ رائے اور اس کی بنیاد پر وہ چیز حرام کرنا یا فرض کرنا کہ جسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام نہ کیا ہو یا فرض نہ کیا ہو، بہت بڑی جرأت ہے اور اس وعید کا مصداق ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ۔ اور اپنی زبانوں کو آلودہ مت کرو جھوٹ کے ساتھ یہ کہہ کر کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ قرآن حکیم بتاتا ہے کہ انسانی احساسات، جذبات ہر زمانے میں یکساں رہتے ہیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ العمران۔ انسانوں کے لیے پرکشش بنائے گئے ہیں عورتیں اور اولاد۔ کیا اس زمین پر پہلا قتل عورت کی خاطر نہیں ہوا تھا؟
کیا وہ قاتل قابیل اللہ کے نبی کا بیٹا نہیں تھا؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود نہیں کہ بنی اسرائیل عورت کی وجہ سے ہلاک ہوئے؟ گویا ہر زمانہ فتنے کا ہی تھا، اور آپ کے بقول نعوذ باللہ اللہ کو ہی یاد نہ رہا کہ عورت کو چہرہ ڈھانپنے کا حکم دے دیتا۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ کوئی بھی بات بولتا نہیں ہے اور نہ کسی بات سے چوکتا ہے۔ وَمَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى، کیا اس وقت فتنہ موجود نہیں تھا جب اللہ پاک نے فرمایا کہ آواز میں لوچ پیدا مت کرو، کہیں دوسری جنس میں رغبت اور غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے۔ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی پاکیزہ ہے اور خواتین کے دلوں کے لیے بھی۔ یا اسی وقت فتنہ موجود نہیں تھا اور عورت میں مرد کی رغبت موجود نہیں تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر نبی کے ساتھ بدن جوڑ کر حالت احرام میں بیٹے فضل ابن عباس عورت کی طرف دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ عورت بھی ان کی طرف متوجہ ہوئی، اور اللہ کے رسول نے بھی فضل ابن عباس کی اس حرکت کو نوٹ فرما لیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب سد ذریعہ کا قانون نازل ہونا چاہیے تھا کہ اے نبی، عورت کو کہہ دیجئے یضربن بخمرہن علی وجوہہن، عورتوں سے کہہ دیجئے چہرہ ڈھانپ لے۔ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی سد ذریعہ کا قانون نافذ فرما کر اس عورت کو چہرہ ڈھکنے کا حکم دیتے۔ کچھ بھی نہیں ہوا، نہ اللہ نے کچھ نازل کیا اور نہ نبی پاک نے عورت کو اس کے چہرہ ننگا رکھنے کے حق سے محروم کیا، بلکہ جو کیا وہی قیامت تک قانون ہے کہ جس کی آنکھیں تھیں اسی کا منہ ہاتھ کے زور سے دبا کر دوسری طرف کر دیا۔ یہ ہے سد ذرائع۔ سد ذریعہ کے طور پر مرد ہی آنکھیں ہٹا لے، یہی حکم پہلے نازل کر دیا تھا جس کی خلاف ورزی کر رہے تھے فضل عباس، اور اسی حکم پر عمل کرایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قیامت تک اقراری سنت بنا دی کہ عورت چہرہ ننگا رکھے تو اس کا حق ہے، آنکھیں مرد ہٹائے نہ ہٹائے تو اس کے منہ کا کچھ علاج کرو۔ یہی کہا تھا حضرت عمر فاروق نے جب نوجوان کے بال کٹا کر اس کو مدینہ بدر کر دیا تھا۔ یہی وہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ امت کے فقہا میں اگر کسی بات پر اتفاق ہے تو یہی بات ہے جس میں کسی فقہ کا اختلاف نہیں۔ امام ابو حنیفہ اور چھٹی صدی کے مجتہدین سرخی سے لے کر دیگر فقہ کے مجتہدین قاضی ایاز، امام نووی، امام مخلف اور شوکانی سب ایک جملے پر یک زبان ہیں کہ عورتوں پر چہرہ ڈھانپنا واجب نہیں ہے، اور اگر وہ چہرہ کھلا رکھتی ہیں تو کوئی ان کو روک ٹوک نہیں سکتا، البتہ اپنی مرضی سے کرتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسلام میں زیادہ تر قانون سازی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقراری سنت کے ذریعے ہوئی ہے، اور دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہوئی۔ احکامات سے بہت کم قانون بنے ہیں، احکامات کتاب اللہ میں ہی آئے ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فتنہ برپا ہوا، اور مفتون حالت احرام میں آپ کی سواری پر آپ کے ساتھ جوڑ کر بیٹا ہے اور چچا کا بیٹا، گویا فتنہ آپ کے گھر پر حملہ آور ہوا ہے، تو اللہ نے یا نبی کریم نے اس کا علاج کس طرح کیا ہے؟ وہی جو اللہ نے پہلے ہی نازل کر دیا تھا کہ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنوں سے کہہ دیجئے نظر دھیمی کر لیں، ڈسکنیکٹ کر لیں۔ اور ہم کون ہوتے ہیں اس علاج پر اپنی حکمتیں مسلط کرنے والے؟ آپ نے فضل کا چہرہ موڑا ہے، نہ کہ عورت کو ملامت کی، اور نہ ہی آئندہ منہ ڈھکنے کا حکم دیا۔ اس وقت بھی صدل کا آپشن موجود تھا کہ وہ چہرے پر لگے بغیر کپڑا آگے لٹکا لیتی، مگر نبی پاک نے اس کو یہ حکم بھی نہیں دیا کہ مبادا شاید بعد والے اسی کو بنیاد بنا کر اس کپڑے کو ان پر واجب نہ کر دیں۔ حضرت عباس نے جب
پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد کا منہ دوسری طرف کیوں پھیرا؟ تو یہ سوال بتاتا ہے کہ عورت کا چہرہ ننگا رکھنا اور مرد کا اسے دیکھنا کوئی عجیب بات نہیں تھی، بلکہ روٹین کی بات تھی۔ اس لیے تو عباس کو تعجب ہوا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جوان دوسری جوان سے الجھ بیٹھا تھا، اور ان دونوں کے معاملے میں شیطان اب امن سے بیٹھنے والا نہیں تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب فقہی اصول کے تحت قانون کا بیان ہونا چاہیے تھا۔ جس وقت قانون کی ضرورت ہو، اس وقت اس کو بیان کرنے میں تاخیر جائز نہیں۔ کسی صاحب نے ابن عمر کے سامنے کہا کہ لعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرہا بعد ذالک، شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کسی موقع پر اس کو منع کیا ہو۔ اس پر ابن عمر نے کمال کا جواب دیا، تو اپنے اس لعل یعنی شاید کو کسی اور سیارے پہ رکھ، کیونکہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقراری سنت معطل ہوتی ہے، یعنی نبی کی سنت کو تیرے شاید پر قربان نہیں کیا جا سکتا۔ التشدد فی الدین شر لا خیر فیہ، الخیر لا یأتی الا بالخیر والشر لا تأتی الا بالشر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں تشدد اور غلو سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ یہ بظاہر نیکی مگر آگے چل کر شر کے دروازے کھولنے والی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین آسان ہے، جس نے بھی دین میں شدت اختیار کی وہ مغلوب ہو گیا، لہٰذا سیدھے ہو جاؤ اور قریب قریب ہو جاؤ۔ ایکم والغلو فی الدین فإنما ہلک من کان قبلکم بالغلو فی الدین، خبردار دین میں غلو سے بچ کر رہنا، تم سے پہلے لوگ غلو کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئے ہیں۔ جو عورتیں چہرہ نہیں ڈھانپتی تھیں، یعنی فاطمہ بنت قیس، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لیا کہ میرا کوئی وارث نہیں، میں عدت کہاں گزاروں؟ آپ نے پہلے تو ام شریک کا مشورہ دیا، کیونکہ وہ بڑی سخی اور دیالو خاتون تھی۔ پھر فرمایا کہ ام شریک کے مہمان بہت آتے ہیں اور تیرا دوپٹہ ڈھلک جاتا ہے، مجھے پسند نہیں کہ ایسا ہو اور مہمان دیکھیں، لہٰذا تو ابن مکتوم نبینا صحابی کے گھر منتقل ہو جا، کیونکہ تیرا دوپٹہ ڈھلک بھی جائے تو وہ دیکھ نہیں پائیں گے۔ واضح رہے کہ وہ حدیث ضعیف ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیا گیا ہے کہ آپ نے اپنی 2 ازواج کو فرمایا تھا کہ ابن مکتوم نبینا ہے، تم تو نبینا نہیں ہو۔ سہل ابن سعد کہتے ہیں کہ ابو سعید الساعدی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحاب کو شادی میں بلایا، اس دن کھانا پکایا بھی اور کھلایا بھی۔ ام اسید نے، جو کہ دلہن بھی تھی اور مہمانوں کی خادمہ کا کام بھی کر رہی تھی۔ زبیر غریب آدمی تھے، مجھے گھر کے ساتھ ساتھ کھیتی باڑی اور گھوڑے کے دانے پانی کا بندوبست بھی خود ہی کرنا پڑتا تھا۔ میں ایک دن اس زمین کے ٹکڑے پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر کو دیا تھا گٹھلیاں اٹھا کر لا رہی تھی کہ راستے میں رسول اللہ اور آپ کے اصحاب کہیں سے آئے۔ رسول اللہ ان پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی اور پھر ان کو بٹانے کے لیے کیا تاکہ مجھے اپنے پیچھے بٹا لیں، مگر میں شرما گئی اور چلتی گئی۔ بخاری مسلم۔ ظاہر ہے کہ کھلے چہرے کے ساتھ ہی پہچان کر آواز دی۔ یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی جاری رہا۔ اسماء بنت یزید انصاریہ فرماتی ہیں کہ میں نے جنگ یرموک میں لوگوں کے ساتھ حصہ لیا اور خیمے کے پاس 7 رومیوں کی جان لی۔ میں نے تستر کے معرکے میں ابن موسیٰ کے ساتھ شرکت کی، ہمارے ساتھ 4 خواتین تھیں جو زخموں کی مرہم پٹی اور دوا کا بندوبست کرتیں، اور ان کو مال غنیمت میں سے حصہ دیا گیا۔ عن ربیع بنت معوذ فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے پر جایا کرتی تھیں، لشکریوں کو پانی پلاتی اور ان کے لیے کھانا بناتی اور زخمیوں کا علاج کرتی اور ان کو اٹھا کر مدینہ لاتی۔ بخاری 2883۔
ام عطیہ کہتی ہیں کہ میں 7 غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئی۔ میں ان کے سامان کا خیال رکھتی، ان کے لیے کھانا بناتی، مریضوں کی مرہم پٹی کرتی۔ یہ چند واقعات ہیں جو کہ نقل کیے گئے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے عورتوں کو موم کی گڑیا بنا کر گھروں میں نہیں بٹھا دیے تھے، بلکہ ان کو جنگ کی تربیت دی گئی اور جنگوں میں شریک کیا گیا، ان سے میڈیکل اور پیرامیڈکس کا کام لیا گیا اور مال غنیمت میں بھی حصہ دیا گیا، اور یہ سارے کام شٹل کاک میں نہیں ہوتے بلکہ اس کے لیے چہرے اور ہاتھ خالی رکھے جاتے ہیں، تو یہ کام تب ہوتے ہیں